السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تکبر ایک بڑی خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے، اور یہ عظیم اور بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک عظیم گناہ ہے۔ تکبر سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کہتے کسے ہیں۔ تکبر کی تعریف خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ صحیح مسلم میں مکتبہ شاملہ کی نمبرنگ کے مطابق 91 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہ ہے حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہ دو تعریفیں، دو قسمیں تکبر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص حق بات کو ٹھکراتا ہے تو وہ بھی تکبر کا مرتکب ہے، اور جو شخص لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ شخص بھی تکبر کا مرتکب ہے۔ اور تکبر اتنا عظیم گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا۔ تو اس لیے ذرہ برابر بھی تکبر سے بچنا ہوگا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو دو تعریفیں آپ علیہ السلام نے کیا فرمائیں تکبر کی، ایک یہ کہ انسان حق بات کو ٹھکرائے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو یہ پہلی جو تعریف، پہلی جو قسم ہے حق بات کو ٹھکرانا، تو حق پہلے کیا ہے یہ بات سمجھے۔ حق جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں آج موجود ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ محمد میں فرماتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی کیا حق ہے؟ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی پر کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور صحیح احادیث۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ تو آسمان سے وحی کی صورت میں نازل کیا گیا، لیکن حدیث مبارکہ وہ ہوتی ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو نظریہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح قرآن مجید آسمان سے نازل کیا گیا ہے، اسی طریقے سے حدیث مبارکہ بھی آسمان سے نازل کی گئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے کوئی بھی دین کی بات کرتے نہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام دین کی کوئی بات بھی اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آسمان سے وحی ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کی مثل ایک اور چیز بھی۔ تو قرآن دیا گیا اور اسی کی مثل ایک اور چیز وہ حدیث ہے۔ تو جس طرح قرآن دیا گیا ویسے ہی حدیث بھی دی گئی ہے۔ جس طرح قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی کی شکل میں نازل کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حدیث مبارکہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی ہے۔ ایسی بات بالکل غلط ہے کہ آپ علیہ السلام حدیث اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ قرآن ہو یا حدیث مبارکہ، تمام تر احکامات جو قرآن و حدیث کے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ رب العزت ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، ان کے گناہ مٹا دے گا، ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے کام بنا دے گا، ان کی بگڑیاں بنا دے گا، ان کے کام سنوار دے گا۔ کن کے؟ جو حق کی پیروی کریں گے، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا اور اللہ رب العزت ان کی سارے کاموں کو سیدھا کر دے گا، کام سنوار دے گا۔ اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر مبعوث کیا تھا اور ان کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا، تب بھی اللہ نے یہی تلقین کی تھی، حق میری طرف سے آئے گا۔ یعنی حق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو آسمان سے آئے، حق زمین پر نہیں ہوتا، حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ہی نازل کیا جاتا ہے ہر دور کے اندر۔ تو اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو جب اللہ نے زمین میں بسنے کا حکم دیا تو کیا ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا کہ پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، یعنی آسمانوں سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، آسمانی حق کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بالکل بے خوف و خطر جو ہے وہ امن و امان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن کون؟ کہ جو آسمانی حق کی پیروی کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، دوزخ کے اندر، اس دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرے مقام پر الفاظ کچھ اس طرح سورۃ طٰہٰ میں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، یعنی گمراہی میں بھی نہیں پڑے گا اور اس کا نصیب بھی برا نہیں، اس کا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا کہ جو آسمانی احکامات کی پیروی کرے، آسمانی حق کی پیروی کرے۔ اور اس کے برعکس جو شخص اللہ کے اس حق سے، آسمانی حق سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کا کیا حال ہے؟ ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میرے آسمانی احکامات سے منہ موڑے گا، قرآن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، تو فرمایا کہ اس کی دنیا کی زندگی تنگی میں رہے گی، تنگیوں کا، پریشانیوں کا شکار رہے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لم حشرتنی اعمی، کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں تو دیکھا کرتا تھا، دیکھنے والا تھا دنیا کے اندر۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بالکل اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میرا آسمانی دین آیا تھا، حق آیا تھا تیرے پاس، تو نے اسے بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ان آیات سے اور احادیث سے کہ حق کیا ہوتا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہو۔ اب میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جو احباب قرآن و سنت کے بجائے اپنے آئمہ،
اپنے اماموں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی بات یا حدیث کی کوئی بات امام کی بات کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، بزرگوں کے تعلیمات کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن اور حدیث کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے ائمہ کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ بھی حق کو ٹھکرانے والی ہی بات ہے۔ جیسا کہ ہماری بات چل رہی ہے کہ تکبر کی ایک بڑی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی ہے کہ حق کو جھٹلانا، اور حق میں بتا چکا ہوں کیا ہے، قرآن اور حدیث۔ اب کوئی بھی شخص اگر اپنے امام کی کسی بات، اپنے ائمہ کی بات کو ترجیح دے قرآن و سنت کے اوپر، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو، اپنی بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دے قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر، قرآن و سنت کے جو ہے وہ مقابلے میں، ایسا شخص بھی جو ہے وہ تکبر کا مرتکب ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج بہت سے ایسے دنیا میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 مشہور سکول آف تھاٹ ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ تو یہ 4 مشہور ائمہ کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن ان کی باتوں کو جو ہے وہ دین کی طرح ایکسیپٹ کر لینا اور قرآن و سنت کے اوپر ان کی باتوں کو، ان کے احکامات کو، ان کے فتووں کو ترجیح دینا بالکل غلط بات ہے۔ خود دیکھیں کہ ان ائمہ کرام کی تعلیمات کیا تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن 4 بڑے بڑے ائمہ کی پیروی کی جاتی ہے، جن 4 بڑے بڑے ائمہ کی تقلید کو اپنے اوپر بعض ہمارے بھائیوں نے واجب قرار دے لیا ہے کہ تقلید واجب ہے، جی تقلید کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کی ہر بات کو، چاہے غلط ہو یا صحیح، آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا، اس بات کو تقلید کہتے ہیں۔ اور یہ 4 بڑے بڑے ائمہ کرام کی آج دنیا کے اندر تقلید کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے مالکی کہلاتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے شافعی کہلاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے حنبلی کہلاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ 4 بڑے بڑے سکول آف تھاٹ ہیں اور ان ائمہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ ائمہ کی تقلید کو واجب قرار دے لیا ہے، لیکن دوسری طرف انہی ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی آج لوگ تقلید اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں ان ائمہ کرام نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، چونکہ ان کے فالورز دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول سماعت فرمائیں، فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یأخذ بقولنا، کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول کو پکڑ لے، ما لم یعلم من این اخذناہ، کہ جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے اسے کہاں سے لیا ہے۔ یعنی بلا دلیل آنکھیں بند کر کے ہماری ہر بات کو پکڑ لینا کسی کے لیے حلال نہیں ہے، جب تک وہ ہماری بات کو پرکھ نہ لے کہ کیا ہماری بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی، کہ حرام ہے اس شخص پر کہ جس نے میری دلیل کو نہ پہچانا، این یفتی بکلامی، کہ وہ میرے کلام کے اوپر فتویٰ دے۔ یعنی جس شخص نے میری دلیل کو نہیں پرکھا کہ میری بات آیا قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فتویٰ دیتا ہے میری قول کے مطابق، میری بات کے مطابق، تو فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ فإننا بشر، پس بے شک ہم انسان ہیں۔ دیکھیں کیسی پیاری تعلیمات ان ائمہ کرام کی ہیں۔ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ پس بے شک ہم انسان ہیں، نقول القول اليوم، آج ہم کوئی بات کرتے ہیں، ونرجع عنہ غدا، اور کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم بھی انسان ہیں، ہم سے خطا بھی ہو سکتی ہے، آج کوئی بات ہم نے کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ، ان کا قول فرماتے ہیں انما انا بشر اخطئ و اصیب، فرماتے ہیں کہ بے شک میں ایک انسان ہوں، خطا بھی کرتا ہوں، درست بات بھی کرتا ہوں۔
فانظروا فی رأیی، پس تم میری رائے میں غور و فکر کرو، دیکھو، فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوہ، پس ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے پکڑ لو، اسے لے لو، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ، اور جو میری ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے ترک کر دو، اسے چھوڑ دو۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میری وہ بات لینی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور جو بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ سمجھو تو اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے، علی ان من استبان له سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ شخص کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ لم یحل له ان یدعها لقول احد، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے قول کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دے۔ یعنی کیا مفہوم ہے کہ جس شخص کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ ہے، پھر اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی کسی شخصیت کی کسی بات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی بات، آپ کی سنت چھوڑ دے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید نہ کرو، ولا تقلد مالکن، اور نہ مالک کی تقلید کرو، امام مالک رحمہ اللہ، ولا الشافعیہ، اور نہ امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کرو، ولا الاوزاعیہ، اور نہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تقلید کرو، ولا الثوریہ، اور نہ امام ثوری رحمہ اللہ کی تقلید کرو، وخذ من حیث اخذوا، اور تم بھی وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا، یعنی دین کے احکامات کو وہیں سے تم لو جہاں سے ان ائمہ کرام نے لیے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جن ائمہ کی لوگ آج تقلید اپنے اوپر فرض قرار دے چکے ہیں، ان ائمہ کی بھی تعلیمات یہی ہے کہ تم لوگ دین کو قرآن و حدیث سے لو۔ ہاں بات یہ ایک جو ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے، اب ایک عام بندہ ہے، ایک ان پڑھ بندہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، حدیث کا ترجمہ کیا ہے، تو کیا وہ اب کسی خطیب کی یا کسی واعظ کی بات کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے؟ تو کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ میرے بھائیو، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید یہ ہوتی ہے کہ بلا دلیل آنکھیں بند کر کے کسی شخصیت کی ہر بات کو خواہ صحیح ہو یا غلط ایکسیپٹ کرتے چلے جانا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد اختیار کرنا، جبکہ کوئی بھی شخص کسی خطیب کی بات کو سن کر، کسی واعظ کی بات کو سن کر عمل کرتا ہے تو اسی وجہ سے کرتا ہے کہ یہ مجھے قرآن و سنت سے بتا رہا ہے۔ ہاں اگر اس کے لیے کبھی یہ واضح بات کوئی کرے کہ یہ بات جو تھی واعظ کی یا خطیب کی یا عالم کی، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اس امام کی، اس خطیب کی، اس عالم کی، اس مفتی کی بات کو پکڑے رکھے گا تو پھر یہ تقلید کر رہا ہے۔ ہاں جب تک اسے پتہ چل جائے کہ یہ بات جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ کرتا چلا جائے، تو یہ تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید تب ہوگی کہ جب کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی واعظ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے اور اسے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بات جو ہے کتاب و سنت سے ہٹ کر ہے، تو پھر بھی اگر وہ اس کی بات کو جو ہے وہ لے گا تو پھر یہ تقلید ہوگی، وگرنہ کوئی بھی عام سے عام مسلمان بھی ہے، اس کی یہی جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے کہ امام، عالم، مفتی، قاری، واعظ جو بھی بیان کر رہا ہے یہ قرآن اور حدیث سے ہی کر رہا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے ہر وقت۔ ہاں جو ہے وہ جہالت کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر اگر جو ہے وہ بعض اوقات کسی غلط بات پر عالم کی عمل کر بھی رہا ہو تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، لیکن جب اسے پتہ چل جائے، کوئی اور عالم بتا دیتا ہے، آج تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی عالم ایک غلط بات کرے تو جو ہے وہ کئی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایسا یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اور آج کل تو میں کہتا ہوں کہ بالکل جو ہے وہ جہالت کئی گنا جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہ اب جو ہے وہ جدید دور ہے، کوئی بات چھپی
چھپی ہوئی نہیں رہتی، بات کمروں میں بند نہیں رہتی، بات جو ہے وہ نیٹ پر جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ائمہ کی تقلید، ہاں ائمہ کی ہر وہ بات کو لیا جائے، مانا جائے، قبول کیا جائے جو کتاب و سنت کے موافق ہے۔ لیکن ایک اور بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی میں ائمہ کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں۔ ائمہ کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم تمام بزرگوں کا، تمام اماموں کا، تمام علماء کا، تمام ائمہ کا ادب کریں، احترام کریں۔ لیکن محترم بھائیوں، جب کسی بڑے سے بڑے امام، بڑے سے بڑے قاری، بڑے سے بڑے عالم کی کوئی بات کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو اس کو ترک کر دینا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ صحابہ کرام کا حکم ہے، طرز عمل ہے، اور یہی ائمہ کرام محدثین کا ہمیں حکم ہے اور تعلیمات ہیں ان کی، کہ کوئی بات جب کسی عالم کی، ہماری بھی بڑے سے بڑے ائمہ فرماتے ہیں کہ جب کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ جو احباب اپنے اوپر اماموں کی، ائمہ کی تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں، ان سے میں 3 بنیادی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، کیا اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے کسی پارے، کسی سورت، کسی آیت کے اندر کسی امام کی، کسی خاص شخصیت کی تقلید کرنے کا ہمیں پابند کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی امام کی تقلید کا پابند کیا ہے، کسی شخصیت کی تقلید کا پابند کیا ہے؟ نمبر 3، قرون اولیٰ جو صحابہ کرام تھے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے تھے۔ کیا کسی صحابی نے امت کو کسی امام کی، کسی شخصیت کی تقلید کرنے کا پابند کیا ہے؟ نہ اللہ رب العزت نے تقلید کا حکم دیا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے تقلید کا حکم دیا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کا طرز عمل اللہ رب العزت کیا بیان کرتے ہیں کہ انما کان قول المؤمنین، بے شک مومنوں کا قول تو صرف یہ ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی جب ان تک اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچتی ہے تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت اختیار کر لی، یعنی اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ جائے، اگر آپ کسی غلط بات پر عمل کر بھی رہے ہیں، اس کو فوراً ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ قرآن و سنت کی دلیل آ جانے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم پر تو اماموں کی تقلید فرض ہے، ہم تو جو ہے وہ قرآن و سنت کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنے بزرگوں کی، ہم اپنے ائمہ کی بات کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے، تو ایسا شیوا، یہ تو مشرکین مکہ کا شیوا تھا۔ ان کے لیے دعوت فکر ہے جو اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان مشرکوں سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ جاؤ۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کافی ہے وہ کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو پایا، ہمیں وہی بات کافی ہے، ہمیں نہ دلیل دو قرآن و سنت کی، ہمیں نہ دلیل دو قرآن و حدیث کی، آسمانی دین کی، ہم اسی پر عمل کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو یہ طریقہ کار آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کا تھا کہ اگر جو ہم یہ نظریہ اختیار کریں کہ جناب ہم اسی پر عمل کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔
محترم بھائیوں، حق یہی ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع کیجئے، قرآن و سنت کی پیروی کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کیا ہے اسے سمجھنے کی، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔